हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। आपको याद होगा मैंने ये बात की थी कोई 2 रोज़ पहले कि जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, यानी कि जिसमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से, जिसमें अर्बन वॉरफेयर के ज़रिए से, साइबर अटैक्स के ज़रिए से, यानी कोई भी ऐसा तरीका जो कि रवायती वॉरफेयर जिसमें आप डायरेक्ट बैटल फील्ड में जंग लड़ते हैं, उससे हट के जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं अपने दुश्मन को अंडरमाइन करने के लिए। और ख़ास तौर पे अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाएँ तो यूजुअली एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की एप्लीकेशन वहाँ होती है जहाँ पे आपका दुश्मन बहुत बड़ा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ स्मॉल ग्रुप, आप किसी स्टेट से आज़ादी चाहते हैं या आप किसी स्टेट को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप उस बड़ी ताकत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके पास अपनी कोई फ़ोर्स डिफेंस फ़ोर्स की शक्ल में मौजूद नहीं होती, कोई डिफेंस फोर्सेस आपकी नहीं होती। सो उसमें मैंने ये बात की थी कि प्रॉक्सीज़ जो हैं, पेड लोग जो कि तकरीबन क्रिमिनल्स की तरह के होते हैं, वो टारगेटेड असैसिनेशंस भी करते हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी करते हैं, साइबर अटैक्स भी करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसलिए उसमें डिस्कस नहीं की थी कि वो एक शॉर्ट था। डिटेल में अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ बिग पार्ट ऑफ एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। नाउ दिस इज़ समथिंग जिस पे डिबेट्स होती हैं एट टाइम्स कि इसको एसिमेट्रिकल में डालना भी चाहिए कि नहीं। वाई? बिकॉज जो साथ प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, अपनी वॉर को जिस तरह आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने पेश कर रहे होते हैं कि वी आर विनिंग इट, और जिस तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड उसको देख रही होती है, और जिस तरह आपका दुश्मन अपना नैरेटिव बना के पेश कर रहा होता है, ये सब पैरेलल वॉर्स की शक्ल में उस कन्वेंशनल वॉर के साथ साथ चल रहा होता है। यानी एक तरफ तो आप बैटल फील्ड में हैं, दूसरी तरफ आपने दुनिया को ये भी बताना है कि आपकी पोस्चरिंग जो है वो ऑफेंसिव भी है और आप जीत भी रहे हैं। आपने परसेप्शन ही हो चाहे वो डिसेप्शन ही हो चाहे, उसके ज़रिए से ये इमेज क्रिएट करना होता है दैट यू आर स्ट्रॉन्ग मिलिटरली भी, एज अ नेशन भी, हाउसोएवर यू वांट टू पुट इट। सो ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि सिमेट्रिकल वॉरफेयर होता है। अगर इसका कोई कंपोनेंट प्रोपेगेंडा का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपके काइनेटिक ऑपरेशन के साथ मैच ना कर रहा हो, तो बहुत दफ़ा दुनिया में ऐसा हुआ है कि आप बैटल्स जीती हुई भी हार जाते हैं। उसकी वर्ल्ड वाइड एग्जांपल्स किसी और वक्त हम कोट करेंगे और नैरेटिव्स को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स ब्रिंग इन द करंट इशू ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इसकी एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स सी कि अब दोनों मुल्क इस पे अपना जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का साइड है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, whosoever wins the information part, वही आमतौर पे दुनिया में सक्सेसफुल या जीता हुआ माना जाता है। Now, a very important component of your information warfare is your diplomacy. डिप्लोमेसी भी होती है आपकी, आजकल के दौर में जो आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है वो भी होती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है, आपके जो स्मॉल स्केल पे लोग लीडरशिप पे मौजूद होते हैं गवर्नेंस के लेवल पे, वो भी माउथ पीस होते हैं स्टेट का कि वो अपने लोगों को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी पोस्चरिंग। इट गोज़ एट सो मैनी लेवल्स, बट द थिंग इज़ दैट you have to basically build a narrative which is in sync with your kinetic operation and your future aims. वो narrative जितना strong होगा, उस narrative में जितनी जान होगी, उस पे आपने जितना बैठ के पॉलिसी लेवल पे काम किया होगा, सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने मिल के उसको डेवलप किया होगा, वो उतना ही कामयाब होगा और दुनिया उसे बाय भी करेगी। narrative building एक पूरा स्कोप है, इट इज़ अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। और आपने इतना ज़्यादा ये वर्ड हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स में और पॉलिटिकल टॉक शोज़ में सुना होगा, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट इट विदाउट डिफाइनिंग इट, बिकॉज हर कोई नैरेटिव और बयानिए की बात करता है। बयानिया होता क्या है? बयानिया आपका वो डिस्कोर्स होता है जिसकी बेस पे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं दुनिया को भी, अपने इंटरनल ऑडियंस को भी, या ये डिपेंड करता है वो नैरेटिव किसके लिए है। वो एक पॉलिसी होती है, इट इज़ अ कन्विंस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसके ज़रिए से आप अपनी पोस्चरिंग करते हैं। अब नैरेटिव अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी पोस्चरिंग ही ठीक नहीं जा रही होगी, तो मैंने पहले कहा कि आप जीती हुई जंगें भी हार जाते हैं। नाउ ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें आप एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं।
یاد رکھیے ریالٹی اور پرسیپشن میں فرق ہوتا ہے. سو دس از اے پرسیپشن جو ریئل ایونٹس پہ ڈپینڈ کرے یا نہ کرے, لیکن یو آر بلڈنگ اے پرسیپشن فار یور اون کنٹری. اب وہ آپ کتنا اسٹرانگلی پریزنٹ کر پاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ جا کے, آپ ایک اسٹینڈ لیتے ہیں. فار ایگزامپل آج ہم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے دنیا میں کہ پاکستان ٹیررزم کا شکار ہے, اس کے لیے ہم نے جا کے ڈوزیئرز بھی دیے UN میں, ہم نے واشنگٹن میں, لنڈن میں, برسلز میں, جو دنیا کے امپورٹنٹ ڈپلومیٹک کیپٹلز ہیں وہاں پہ جا کے لابنگ کی. ہمارا فارن آفس کنیکٹ کرتا ہے, اپنا پالیسی پیپر یا اپنا ڈسکورس یا اپنا نیریٹو وہاں پریزنٹ کرتا ہے ود ایویڈنس. آپ وہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں کہ لیٹس گو اینڈ وزٹ کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہمارے بچوں پہ اٹیک ہو رہا ہے, ہمارے مزدوروں پہ اٹیک ہو رہا ہے, کس طرح ایتھنک وائلنس ہو رہی ہے, اور اس طرح آپ ایک دنیا میں اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں آن ٹیررزم. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا بھی ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے تو ملک پہ بار بار کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل پٹھان کوٹ ہے, اس کی ایک ایگزامپل اڑی ہے, پھر پلوامہ ہے, پھر پہلگام ہے. ناؤ اف دا ورلڈ از چینجنگ اینڈ یور نیریٹو از ناٹ ان سنک ود دا گلوبل آرڈر, جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں, جس طرح ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں, اگر آپ کا نیریٹو اس کے ساتھ سنکڈ نہیں ہے تو وہ بیک لیش کرے گا. اینڈ دس از واٹ از ایگزیکٹلی ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ ود دا انڈین گورنمنٹ. اب ہم نے جو 4 دن کا اسٹینڈ آف فیس کیا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, لمیٹڈ وار کہہ لیں, اور آگے کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ دنیا میں اب جنگیں ایسی ہی ہوا کریں گی. جنگیں ایکسپینسو ہوتی ہیں, اگر نیوکلیئر ہوں تو ڈینجرس ہوتی ہیں, اس لیے ڈفرینٹ سچویشنز میں یہ اسیس کرنا آسان ہوتا ہے کہ کون سے 2 ملک کیا واقعی کنونشنل وارفیئر افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور اگر ویسا ہو جیسا ان 4 دن میں ہوا ہے, جس میں ہماری ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی, ہماری ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی جس ریزن کی وجہ سے بھی بہت سپیریئر ثابت ہوئی ہے, اور ہم نے ایسا ریٹیلیٹ کیا ہے کہ ہمارے بارے میں جو تھریٹ اسیسمنٹ کی تھی ہمارے نیبر نے, ہمارے رائیول نے, یا جو اندازے لگائے تھے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے, ان کی اکانومی بھی ویک ہے, ان کے پاس جو آرسنل ہے وہ بھی ہم سے کم ہے, دس از دا رائٹ ٹائم بیکاز ہمارے الیکشنز بھی آنے والے ہیں. وٹ ایور کیلکولیشنز دے میڈ وہ بیک لیش کر گئیں. سو دس از ایکچولی سم تھنگ اینڈ سم ویئر. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انڈیا کو بیٹھ کے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کیلکولیشنز کہاں غلط ہوئی ہیں. چاہے وہ دنیا میں جو مرضی نیریٹو بلڈ کریں, اگر وہ ان کیلکولیشنز کی بیس پہ نیریٹو نہیں بنائیں گے تو وہ نیریٹو سیل نہیں ہوگا, دنیا اسے بائی نہیں کرے گی. بالکل اسی طرح جس طرح پہلگام اٹیک میں جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر FIR کرتی ہے, اس FIR کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. پھر ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ ایویڈنس پیش کریں, ہم کافی دنوں کا ایک ڈیفینسو پوسچرنگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ڈرونز بھیجے, رافیلز بھیجے, میزائلز مارے, ایئر بیسز پہ اٹیک کیا, اربن وارفیئر تک چلے گئے. اس کے بعد جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا تب تک دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے انڈیا کا وہ نیریٹو بائی کیا ہو کہ یہ اٹیک پاکستان کی طرف سے ہے. اس کا آفٹر میتھ کیا ہوا؟ آفٹر میتھ یہ ہوا انڈیا اسٹینڈس آئسولیٹڈ, جو اس کا بیسٹ بڈی تھا یا اسٹریٹیجک پارٹنر تھا, جیسے مرضی اس کو کر لیں. US ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوا. 7-8 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ سیز فائر انہوں نے کرایا ہے. دیر از نو ایویڈنس کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا اور پاکستان نے سیز فائر کا بھی کہا. سو اس کو بھی وہ نہیں جواب دے پا رہے. فارن میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے شنکر جو ہیں وہ فلیبر گاسٹڈ نظر آتے ہیں, کلولیس نظر آتے ہیں. ان سے اگر پوچھیں کہ انٹروین کیا, اور اگر وہ کہیں کہ یس انٹروین کیا US نے, تو وہ پھنستے ہیں. اگر وہ کہیں نہیں کیا تو وہ US کے سامنے جھوٹ بولیں گے. سو دس از ہاؤ یور نیریٹو کین بیک فائر اف اٹ از ناٹ بیسڈ آن فیکٹس. دیٹ از نمبر 1. اور اگر فیکٹس بیسڈ کو بھی چھوڑ دیں آپ, اگر وہ ان سنک ود دا ریالٹی نہ ہو تو پھر وہ بیک کلیش کرتا ہے. ریالٹی اس وقت کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا کنونسڈ ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ ہے. میں کئی دفعہ اپنے شوز میں بھی اور اپنے ویلاگس میں بھی سٹیٹس کے ساتھ اقوام متحدہ کی, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی, جنرل اسمبلی کی, تھنک ٹینکس کی رپورٹس رکھ چکی ہوں, جس میں دا ہول ورلڈ اگریز کہ جو اسپل اوور آف ملیٹنسی ہے آفٹر دا ایویکویشن آف US اینڈ نیٹو فورسز فرام افغانستان, وہ پاکستان میں بڑی بری طرح آ چکا ہے.
ہے. سو اس وقت فل بلون ٹیررزم پاکستان فیس کر رہا ہے. تو وائل دس نیریٹو ہیز بین باٹ بائی دا ورلڈ, یا دنیا کنونسڈ ہے, آپ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ میں اگر الزام لگا کے اٹیک کر رہے ہیں اینڈ یو آر اے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری, اور دوسرا بھی نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے, تو دنیا نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. دس از ویئر یو ہیو فیلڈ میزریبلی. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے اپنے اسپوکس پرسن بدل رہے ہیں. فار ایگزامپل ششی تھرور کو وہ سامنے لے آئے ہیں. دیٹ از اندر بلنڈر, بیکاز آپ نے اپنے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں ان کو آلریڈی سائڈ لائن کر کے یا تو انہیں سیکریفیشل لیمب کی طرح ٹریٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بیوروکریسی میں یا کہیں بھی کسی ایک شخص کو کیجولٹی بنا دو تاکہ کم از کم آپ کا پولیٹیکل فیس برقرار رہے. تو اس وقت مودی صاحب کو بہت سخت ضرورت ہے کوئی ایسے ریزن کی, کوئی ایسے لوپ ہول کی جس میں وہ جا کے چھپ سکیں اور انہیں یہ فیس نہ کرنا پڑے کہ یہ ان کی بہت ہی غلط کال تھی اور ان کے پولیٹیکل سٹیکس انوالو ہیں. سو وہ اب ڈیسپریشن میں جو کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی, آل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ ایک کمیٹی بھی بنا دی جو دنیا میں جا رہی ہے, اور اس کا ہیڈ کس کو لگا دیا, اپنی اپوزیشن کو. سو ہی از ٹرائنگ ٹو گیو اے پوسچرنگ ٹو دا ڈومیسٹک آڈینس کہ ہم سارے یونائٹڈ ہیں, اس میں کوئی کیوس نہیں ہے, کوئی پولرائزیشن نہیں ہے, اور یہی میسج وہ دنیا کو دے رہے ہیں. دس از ون پارٹ آف دیئر نیریٹو وچ دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. نمبر 2, جے شنکر کو پھر انہیں چپ کرا دینا چاہیے, بیکاز جو کچھ جے شنکر کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کلیش آ رہا ہے ود واٹ ششی تھرور از سیئنگ. اسی طرح تیسری غلطی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ابھی تک انٹروسپیکشن نہیں کر رہے, وہ پرانا نیریٹو ہی سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. سو جو ان کا اینکر ہے وہ ابھی بھی ٹیررزم ہے, ان کے پاس اور کوئی ویلڈ پوائنٹ آف ویو یا نیریٹو موجود نہیں ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو اسپن دا اولڈ نیریٹو جو دنیا نے آلریڈی بائی نہیں کیا. لیٹ سی کہ کیا بات چیت کی ہے ششی تھرور نے. ہی ایزرٹیڈ وائل ٹاکنگ ان یو ایس میں اپنی ہی ایمبیسی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ انڈیا ہیز ایگزاسٹڈ آل ڈپلومیٹک آپشنز اینڈ ود پاکستان's continued denial and inaction, Operation Sindoor proves India's resolve to respond precisely to terrorism. So suddenly they have made Operation Sindoor all about terrorism, not understanding کہ ٹیررزم ہیز بیکم another form of proxy war already. اور اس کی ایگزامپل کس نے سیٹ کی ہے, خود انڈیا نے سیٹ کی ہے. جب آپ کینیڈا, جو کہ دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے, اس کا تو کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوا, جب آپ کینیڈا کی سرزمین پہ جا کے سکھوں کو قتل کرتے ہیں, جب آپ آسٹریلیا میں سکھوں کو قتل کرتے ہیں, یو ایس کی سرزمین پہ ایسی ہی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, آپ کے اسپائز پکڑے جاتے ہیں دنیا میں, دلی کے بازاروں میں یورینیم ہیز بین سولڈ لائک سالٹ, یہ بھی خبریں آ چکی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اس معاملے میں ویک ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ ایسی خبروں کو اٹھا کے اپنے کنسسٹنٹ نیریٹو کا حصہ نہیں بناتا. سو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور از آل اباؤٹ ریزالونگ اینڈ رسپونڈنگ ٹو ٹیررزم, آل آف اے سڈن تو وہ ان سنک نہیں ہے ود وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ان دا ورلڈ. دیٹ از نمبر 1. اس کے علاوہ انہوں نے کہا, سو ششی تھرور ہو از کرنٹلی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس heading the anti-terrorism global outreach program, emphasized India's calibrated response to Pakistan during Operation Sindoor. Speaking at the Indian consulate in New York, Thror highlighted that India did not react with blind fury but rather launched precise and targeted strikes on terror bases located in Pakistan. So ہماری ایئر بیسز بھی ٹیرر بیسز تھیں, ہماری ماسکس بھی ٹیرر بیسز تھیں. اف یو آر لائنگ تھرو یور ٹیتھ, اور آپ کو موقع مل ہی گیا اپنے ملک کا کچھ ڈیمیج کنٹرول کرنے کا, تو تھوڑا سا ہوم ورک ہی کر لیتے. دس از وائی آئی سیڈ دیٹ اف یور نیریٹو از ناٹ ان سنک ود دا لیٹسٹ ہیپننگز آف دا ورلڈ اینڈ ہاؤ دا ورلڈ از آلریڈی کنونسڈ کہ پاکستان میں تو خود بہت ٹیررزم ہو رہا ہے, وائل پاکستان از ہیونگ ڈبیٹس آلریڈی کہ ہمارے تو پچھلے جنرل باجوہ جو تھے وہ صاف کہتے تھے کہ لیٹس موو آن, کشمیر کو چھوڑیں, لیٹس موو آن. ہم تو کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں, دنیا بھی کنونسڈ ہے کہ تھنگس ہیو مووڈ آن. آپ اپنا ابھی تک 90s اور 2000s والا جو نیریٹو ہے اسی کو بیچ رہے ہیں. دس از ناٹ گونا ورک. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وی ہٹ ہارڈ بٹ ہٹ اسمارٹ.
He also said, referring to Operation Sindoor, which targeted 9 specific terrorist launch pads and headquarters, जिसका आप कोई सबूत नहीं दे सके, from Pahalgam attack to this claim कि आपने 9 टेररिस्ट बेसिस को हिट किया है, आप कोई उसका सबूत नहीं दे सके. टेरर हैज़ सेफ हेवन्स एंड वी नो वेयर. अगर आप इतना सब कुछ प्रिसाइजली जानते थे तो फिर पहलगाम होना ही नहीं चाहिए था. इसके अलावा ही सेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन स्टैंड यूनाइटेड. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, दैट दिस इज़ दे आर ट्राइंग टू कन्वे टू द वर्ल्ड एंड टू द इंटरनल ऑडियंस कि जी हम तो यूनाइटेड हैं, हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑन द नीड टू एलिमिनेट सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट. Perpetrators of terror must be brought to justice. We are not going to stop our hunt for those who did this latest atrocity. ये पहलगाम अटैक के बारे में वो कह रहे हैं. We need to think about where these people are trained, guided and financed. He stated, pointing the finger at Pakistan's persistent denial of hosting terror networks. ये शाया हुआ है सारी डिटेल में उनका इंटरव्यू काफ़ी जगहों पे, जो मैंने निकाला है. दिस इज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह ये पब्लिश हुआ है. इसके अलावा वो पठानकोट एयरबेस की अटैक की बात करते रहे 2016 में, और कहते हैं नरेंद्र मोदी इनवाइटेड पाकिस्तानी ऑफिशियल टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन. ये भी वो झूठ बोल रहे हैं. पठानकोट का जो मसला हुआ था उस पर भी इनको ऑफ़र की गई थी कि लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन. कुछ नहीं हुआ. पुलवामा में भी इन्हें ऑफ़र की गई थी कि हमें आप हैंड ओवर करें, डोजियर्स दें, वट एवर यू हैव एज एन एविडेंस, हमें वो दें. और इन्होंने एक पेपर भेजा था जिसमें एक ही बंदे का 21 दफ़ा नाम लिखा हुआ था. सो प्रैक्टिकली देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग अस विद द एविडेंसेस जो जिसके लिए ये क्लेम कर रहे थे कि ये टेरर अटैक यहाँ से हुआ है. दे ऑलवेज़ रन अवे फ्रॉम दैट एविडेंस. ये कभी प्रोवाइड नहीं करते और अटैक करके वही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो इस दफ़ा किया. सो इफ़ यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द सेम फेल्ड अटैम्प्ट्स बाय योर गवर्नमेंट through a new face, Shashi Tharoor, and your narrative is old and dusted, तो इसका मतलब है आप इसमें एक दफ़ा फिर ये समझने से आ रही हैं कि regional dynamics have changed. Now you are facing a 3-front war. 1, separatist movements within your own country. 2, you are facing China. 3, you are facing Pakistan. So आप reality को समझें. Yes, you may try to pitch Pakistan and China against US. Do it behind closed doors. अपनी narrative building और lobbying closed doors में भी होती है, जिसमें आप clearly जाके बताते हैं. आप US को जाके कह सकते हैं कि look, we are strategic partners. और आपको तो बहुत थ्रेट है चाइना से, तो लेट्स गेट टुगेदर. आप हमें एम्पावर करें जिस तरह पहले कर रहे थे. हमें तो ये नई थ्रेट आ गई है कि पाकिस्तान के साथ खुल के चाइना खड़ा हो गया है. वी नीड टू थिंक अबाउट इट. लेकिन अगर आप क्लोज डोर्स में भी अगर वो कर रहे हैं, मैं 2 मिनट के लिए मान लूँ, लेकिन बाहर आप जो नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव हैमरिंग कर रहे हैं वो पुरानी है, बसीदा है, ओल्ड प्ले बुक से ली गई है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, नो मोर डिनाइल, नो मोर डोजियर्स. सो यू आर रनिंग अवे फ्रॉम एविडेंस एज वेल कि डोजियर्स भी नहीं चाहिए हमें. दिस इज़ क्लियर डिनाइल फ्रॉम देयर पार्ट, जिसको वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से डिनाइल है. ही वार्न्ड पाकिस्तान दैट देयर आर गोइंग टू बी नो मोर डोजियर्स, और वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, एंड विद पाकिस्तान's continued denial and inaction, Operation Sindoor proves India's resolve to respond precisely to terrorism. इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, पहलगाम अटैक was meant to disturb peace and prosperity in J&K, जम्मू एंड कश्मीर. और साथ उन्होंने कहा है कि ये वहाँ पर पीस को और प्रॉस्पेरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश है. तो इसमें अगर आप खुद फेल हुए हैं, आपने अगर एक ऑक्यूपाइड एरिया जहाँ पे आपने इलीगली कब्ज़ा किया हुआ है, आपने उस इलाके को लोगों की आवाज़ तकरीबन पिछले 50-60 साल से दबा के समझा कि नाउ लेट्स ओपन इट टू द टूरिस्ट, तो वो भी आपकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई है. और वहाँ पर टेरर अटैक हो गया है बकौल आपके. हम उसे फॉल्स फ्लैग कहते हैं, बट द फैक्ट रिमेंस कि कुछ हुआ तो है. इट मीन्स कि आपकी ये असेसमेंट भी गलत थी कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ ओके टू बी ओपन टू द वर्ल्ड एज अ रिजॉर्ट. आपकी ये जजमेंट भी गलत साबित हुई है. वहाँ पे कितनी प्रॉस्पेरिटी है
اس کے آپ شیئر کر لیں فیکٹس اینڈ فگرز، سب کو پتہ چل جائے گا وہاں کتنی پراسپیرٹی ہے، کتنا پیس ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ کھول دیں. آپ لوگوں کے اوپر جو بین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے رشتہ داروں کو 70 سالوں سے آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، وہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ ان کی باڈیز بھی نہیں دیتے ان کے گھر والوں کو، اور ان کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں صرف اطلاع دی جاتی ہے، یا ان کو انکاؤنٹرز میں مار دیا جاتا ہے، یا صرف بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی ہے. سو اف یو آر دس ٹرانسپیرنٹ، وائی ناٹ کم کلین اینڈ بی اوپن. اور اس کی بیس پہ جب آپ اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے تو پھر تو پاکستان اگر ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اس کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. سو یہ جو ششی تھرور کا فرسٹ انٹرویو ہے انٹرنیشنلی، جو ڈیلیگیشن گیا ہے، جو آپریشن سندور لوگوں کو سمجھائے گا کہ وہ تھا کیا، تو مائی لاسٹ رسپانس از کہ آپریشن سندور واز اے کائنیٹک آپریشن وچ ہیز فیلڈ. اب آپ اس کو جو مرضی شکل دیں، بیکاز یو آر ناٹ ان سنک ود ریالٹیز، بیکاز یو آر ناٹ ان سنک ود وٹ ایور یو آر پلاننگ ٹو ڈو. آپ نے سمجھا کہ پاکستان کے اوپر تو جو مرضی الزام لگا دیں. یہ وہی وار آن ٹیرر والا ایرا ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ بہت انڈر پریشر تھا. امریکنز بھی کہتے تھے کہ ہماری آپ ہیلپ نہیں کر رہے، آپ طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم بھی ٹو ہارٹس میں ہوتے تھے، ہم بھی کبھی طالبان کے ساتھ مل جاتے تھے، کبھی تھوڑا سا امریکنز کا ساتھ دیتے تھے. اس سے پہلے ہم افغان جہاد میں لگے رہے. ہم نے نہیں سوچا کہ یہی پالیسی ہمیں بیک کلیش میں کیا کچھ اس کے بدلے میں ہمیں بھگتنے کو ملے گا. آپ سمجھ رہے تھے پاکستان از اسٹل اسٹک دیئر. This is a new era. The war on terror is over. نیٹو فورسز یہاں سے جا چکی ہیں. ایون افغانستان وانٹس ٹو بی اے اسٹیبل کنٹری ناؤ. انہوں نے کیسے ہونا ہے، اس میں سے اندر سے ڈائنامکس کیا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. چائنا کی پوسچرنگ آپ نے دیکھ لی ہے. چائنا از نو مور اے سافٹ پاور. اس نے اپنی ملٹری مائٹ آج کی نہیں، آپ کی کیلکولیشن اتنی غلط ہے کہ جب انہوں نے آپ کے ساتھ ایک تو بارڈر کنفرنٹیشنز جب کی تھیں پچھلے سال، اور اس میں آپ کے فوجیوں کو جب مار پڑی تھی، آپ تب بھی نہیں کیلکولیٹ کر چکے. پھر اگر آپ تائیوان کا سارا سیناریو دیکھ لیں کہ کس طرح پیسیفک اوشن تک چائنا کا راستہ جب روک رہا ہے امریکہ، تو وہاں ملٹری پوسچرنگ چائنا کیسی کر رہا ہے، آپ وہ بھی نہیں ریڈ کر پائے. تو اگر یہ سارے دنیا کے گلوبل سگنلز آپ ریڈ نہیں کر پائے ایز اے اسٹیٹ، تو یو ہیو فیلڈ میزریبلی. اور اس طرح سے لوگوں کو بھیج کے پرانا نیریٹو سیل کر کے یو آر اونلی امبیرسنگ یور سیلف. سو آئی ول کیپ اپڈیٹنگ یو آن دا ویریس اینگلز آف دس لمیٹڈ وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اس کے بہت ساری کانوٹیشنز ہیں. اس میں گلوبل پاورز آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. تائیوان کا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے چائنا کی اور یو ایس کی. ٹیرفس کا الگ مسئلہ ہے. دا ورلڈ از موونگ ٹوورڈز ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی. اس میں کون سے ملک کی کیا امپورٹنس ہے، کیوں کانفلکٹس جنریٹ ہو رہے ہیں، یہ سب اب ریلیونٹ بھی ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس ریجن سے کنیکٹ کر گیا ہے. اینڈ دیٹ میکس اس ویری ولنریبل کہ اگر ہم اپنی اسیسمنٹ، اپنی تھریٹ اسیسمنٹ، اپنا نیریٹو سب کچھ ان سنک ود ریالٹی نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. آئی ول سی یو ٹمارو.